اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. وقال عز وجل ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد اقطار الامطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ ومستحق. معزز سامعین، بالخصوص خواتین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. بہت مختصر وقت میں ایک ضروری اور اہم بات ماں اور بہنوں کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کرے کہ مجھے بولنے میں سہولت ہو اور ہماری بہنیں سمجھ جائیں. ہم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے. اور ہم اپنی مرضی سے دنیا سے نہیں جائیں گے. اللہ اپنے فضل سے پیدا کیا اور ہماری تقدیر میں جتنے سال عمر رکھا. ہماری عمر مکمل ہوتے ہی ساری دنیا کی طاقت اپنی جگہ پر رہ جائے گی، محبتیں اپنی جگہ پر رہ جائیں گی، صحت و عافیت اپنی جگہ پر رہ جائے گی، سفر ہو کر ہی رہے گا. دنیا میں انسان کتنے سال زندہ رہے گا
یہ سوائے اللہ کے کسی اور کے پاس علم نہیں ہے۔ لیکن جب جائے گا تو انسان کو مرنے کے بعد جہاں جانا ہے وہاں جا کر اگر کامیاب ہونا ہے تو یہاں سے 2 چیزیں لے کر جانا ہے۔ ان 2 چیزوں کے علاوہ جتنی چیزیں اس وقت ہمارے پاس ہیں سب کو چھوڑ کر جاتے ہیں ہم لوگ۔ دولت چھوڑ کر جاتے، حسن چھوڑ کر جاتے ہیں، گھر بار چھوڑ کر جاتے ہیں، زر زیور چھوڑ کر جاتے ہیں۔ لیکن وہاں جانے کے بعد ہم کو اللہ کے پاس حاضری جب دینا ہے، دنیا سے 2 چیزیں لے کر جانے والا وہاں کامیاب ہوتا ہے۔ ایک ایمان، دوسرے اعمال۔ پوری توجہ کے ساتھ میری مائیں اور بہنیں سنیں۔ صرف سننا نہیں، دل دماغ میں بات بٹھانا بھی اور یقین بھی کرنا۔ 2 چیزیں لے کر جانا ہے، ایک ایمان، دوسرا اعمال۔ پہلے ایمان، بعد میں اعمال۔ اس لیے کہ اسلام میں جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ اگر ایمان نہیں، کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک وہ عمل قابل قبول نہیں۔ آج کل تو دیکھا دیکھی بہت سارے غیر مسلم بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا ان کا قیام قبول ہے؟ کیا ان کے سجدے قبول ہیں؟ دیکھا دیکھی کہ کئی غیر مسلم روزہ رکھ رہے ہیں، کروڑوں رحمت نازل ہو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آقا کی شریعت ہی نہیں، امت کی صحت کی ضمانت بھی ہے۔ آج یورپی ممالک کے تقریباً ڈاکٹر صحت کی گارنٹی دینے کے لیے آقا کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری طبیعت زندگی کے اکثر حصے تک صحیح رہے تو تم کو چاہیے کہ مہینے میں 3 دن روزہ رکھے۔ یہ سبق کس کا ہے؟ ہمارے آقا کا ہے۔ دن بھر کے تمہارے کاموں میں کسی قسم کی سستی نہ آئے۔ اگر یہ تم چاہتے ہو کہ تم کو چاہیے کہ تم سورج کے ڈھلنے کے بعد ایک آدھا گھنٹہ آرام کر لیں۔ یہ سبق کس کا ہے؟ ہمارے نبی کا ہے۔ جم گھنٹی کی عورتیں سمجھتی کیا بات؟ ہاں، ارے کم سے کم ان کی طرف سے تمہیں تو بھی منڈیاں ہلاؤ، سمجھتے؟ ابھی قریب میں ایک اخبار میں پڑھا، مفتی صاحب عورتیں ناخن بڑھاتے ہیں،
سمجھ میں آئی بات ہے؟ اور آج کل تو آرٹیفیشل ناخن بھی آگے ہیں. اب مجھے نہیں پوچھنا تم نہ کیسا معلوم بول کو، میں بنگلور سے آیا، آسمان سے نہیں آیا. مجھے یہ سب ماحول معلوم ہوتا نا جس. میری بچی کوئی ایک چیز منگائی تھی مہندی کی، تو ہمارے گھر کی عورتیں زیادہ نہیں جاتی، میں خود جاتا ہوں. تمام کیا ہونا مجھے بولو، میں لا کر دیتا ہوں. کیونکہ تو وہاں گیا تو ایک دوست کا دکان تھا، انہوں نے مجھے بلا کر بٹھا لیے، تو وہاں آرٹیفیشل ناخن بھی رکھے ہوئے ہیں. وہ اوپر لگا لینا کہتے کیا کی کہتے کدھر کی کہتے. آقا کا حکم کیا ہے؟ ناخن مت بڑھاؤ، ہفتے میں 1 مرتبہ کاٹ دو، نہ ہو سکے تو 15 دن میں 1 مرتبہ کاٹو، نہ ہو سکے تو 40 دن کے اندر تو کاٹ دو، ورنہ عبادتوں میں کراہت پیدا ہو جائے گی. آقا نے اپنے عمل کو عبادتوں کے ساتھ جوڑا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عبادتوں کے ساتھ تو عمل جڑا ہی ہے، لیکن اندر کا راز صحت بھی ہے. تمام ڈاکٹروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جن لوگوں کے ناخن بڑے ہوتے ہیں ان کے کھانوں میں انفیکشن ہوتا ہے تو طبیعت ناساز ہونے میں دیر نہیں لگتی. کروڑوں رحمتیں ہو ہمارے آقا پر. میں ایک بیکری میں کھڑا تھا، 2 چیزیں لے کر جانا، بیچ میں بات آ رہی ہے، پوری توجہ سے سنے تو میری تقریر سمجھ میں آتی. بیکری میں کھڑا تھا میں، بیکری ہے جمگھنڈی میں، وہ پپسا کیکا. بیکری تو معلوم ہونا ہے، ورنہ برتھ ڈے کیسا ادا ہوتا ہے، اینیورسری کیسے ادا ہوتی. بیکری والے کو معلوم کس کا برتھ ڈے کب ہے. بیکری والے کو معلوم کس کی اینیورسری کب ہے. میں بیکری کے پاس کھڑا تھا تو 2 ساتھیاں آپس میں بات کر رہے تھے. ایک ساتھی فون میں بات کر رہا تھا، اس کا ایک دوست بازو کھڑا تھا. تو میرا تو حال یہ ہے کہ میں حالات کا بھی مطالعہ کرتا ہوں حاجی صاحب. تو یہ دوست دوسرے دوست کو فون میں بات کرتے ہوئے لے با تو بھی بات کر بول کر جب انہیں دیا تو انہیں لاؤڈ اسپیکر آن کر کے بات کیا. کان میں بھی رکھ کر بات کر سکتا تھا، کان میں رکھے بغیر لاؤڈ اسپیکر ڈال کر بات اس لیے کیا کہ جس کا موبائل تھا اس کے کان کے پردوں میں گندگی تھی جو موبائل میں لگی ہوئی تھی، اور اس کا موبائل لے کر وہ بات کرتے ہوئے کراہت محسوس ہوئی تو اس نے لاؤڈ اسپیکر ڈال کر بات کیا. مجھے وہاں ایک نقطہ مولانا یاد آیا، نبی پر میں ویسی وقت بے حد درود پڑھنے لگا. کیا میرے آقا ہے، ترقی 1450 سال بعد پیدا ہو رہی ہے، احکامات نبی اپنے دور میں دے رہے ہیں. وضو کرتے وقت کانوں کا مسح کرنا کانوں کی صفائی ہے. آقا یہ بتا رہے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کان کی چیزیں لے کر ایک دوسرے بات کریں گے، اگر یہ پردے صاف نہ ہو تو ایک دوسرے کے درمیان کراہت پیدا ہو جائے گی. آج ساری دنیا مان کر یا نہ مان کر، چاہ کر یا نہ چاہ کر، اسلام کے سامنے، شریعت کے سامنے، قرآن کے سامنے، نبی کی سنتوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے. عورتوں کی مجلس ہے میری ماں اور بہنوں کی، مجھے صاف صاف پورے ادب اور پردے کے ساتھ کہنے کی اجازت دیں، 2 سال دودھ پلانے کا اسلام نے حکم دیا.
2 اور 2.5 سال کے درمیان میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو 2.5 سال تک دودھ پلائے۔ دوسرے ائمہ کہتے ہیں کہ ایک ماں کو چاہیے کہ اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے۔ امام ابو حنیفہ کی دلیل بھی قرآن کی آیت ہے، دوسرے ائمہ کی دلیل بھی قرآن کی آیت ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کی بات ہی کچھ اور ہے، امام ابو حنیفہ کا اجتہاد ہی کچھ اور ہے۔ میری آپا تو جانتی ہے امام ابو حنیفہ کو، حضور کی امت کے فقہا میں سب سے بڑے فقیہ کا نام ہے۔ صحابہ کے بعد پوری امت میں قرآن اور حدیث کا حق ادا کرنے والے امام کا نام امام ابو حنیفہ ہے، صحابہ سے آگے نہیں۔ مراتب کو کوئی آگے کر ہی نہیں سکتا۔ انبیاء کا مقام پہلا ہے، بعد میں صحابہ کا مقام ہے، بعد میں تابعین کا مقام ہے، بعد میں تبع تابعین کا مقام ہے، بعد میں آنے والے حضرات علماء و ائمہ مفسرین اور محدثین کا مقام ہے۔ لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں، صحابہ کے بعد پوری امت میں قرآن اور حدیث کے سمندر میں غوطہ لگا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سامنے رکھ کر امت پر احسان کرنے والے ائمہ میں سب سے بڑے امام کا نام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، آج تم کو ناچنے والوں کے نام معلوم ہے، گانے والوں کے نام معلوم ہے، ایکٹرز کے نام معلوم ہے، ایکٹرنیوں کے نام معلوم ہے، کھیل کود میں اپنی زندگی برباد کرنے والوں کا نام ہے، چھوٹے چھوٹے پروگراموں کے اداکاروں کو بھی تم جانتی ہو، اسلام کے بڑے بڑے محسنین سے تم ناواقف ہو۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے مولانا؟ ایک 20 صحابہ کا نام تمہیں نہیں معلوم، 20 صحابیات کا نام تمہیں نہیں معلوم۔ میں تمہارا بھائی ہوں، تمہارا بیٹا ہوں، تمہارا ماما ہوں، تمہارا چاچا ہوں، مجھے صاف صاف بات کرنے کی اجازت دیں۔ اگر میں پردے میں کھڑے ہو کر کسی بہن کو یہ سوال کروں بالترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کے نام بتائیں، کیا بتا سکتی ہیں؟ آج بالترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام بتائیں، بتا سکتی ہیں آپ؟ کتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس نام کی بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں گئی، کیا تم کو معلوم ہے؟ بہت بڑی بات کیا ہے کہ تم کو حضور کی بیٹیوں میں سیدہ فاطمہ کا ایک نام یاد ہوگا، حضور کی بیویوں میں جو ہماری مائیں ہیں حضرت خدیجہ و عائشہ کا نام معلوم ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جہالت سر چڑھ کر بول رہی ہے میری مائیں اور بہنیں، جہالت سر چڑھ کر بول رہی ہے۔ تم کو نہیں معلوم؟ امت مسلمہ کے 4 بڑے اماموں کے نام تمہیں نہیں معلوم۔ جب تم نہ نہیں معلوم تو تمہارے بچوں کو کیا بتاؤ گی؟ تم گود میں بٹھا کر تم سلمان خان کا انٹروڈیوس تو کرا سکتی ہو، ابو حنیفہ کا نہیں، عامر خان کا تعارف تو کرا سکتی ہو، امام بخاری کا نہیں۔ اب من یہ نہیں پوچھ رہا تم نہ کیسا معلوم حضرت بول کو، سمجھ بھائی بات؟ آج کل مرد بنت نہیں، عورتاں بھی مولوی صاحبوں کو اٹکانے کی فکر میں ہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2.5 سال ایک ماہ دودھ پلائے۔ میں یہ بات کہاں سے لایا معلوم آپ کو؟ اسلامی اعمال پر آج غیر مسلم بھی عمل کر رہے ہیں، وہاں سے بات آ رہی ہے یہ سب۔ اور غیر مسلم کیوں عمل کر رہے ہیں اسلامی اعمال پر؟ ان کو معلوم ہو چکا ہے کسی کے اعمال میں اگر فائدہ ہے تو وہ اسلام کے اعمال میں فائدہ ہے۔ ہمارے پوجا پاٹ میں فائدہ نہیں ہے، مسلمانوں کی نماز میں فائدہ ہے۔ ہمارے پوجا پاٹ میں فائدہ نہیں ہے، مسلمانوں کے روزے میں فائدہ ہے۔ ہمارے پوجا پاٹ میں فائدہ نہیں ہے،
مسلمانوں کے گرو بلکہ جگت گرو پروفٹ محمد ہم بڑی محبت اور ادب سے حقیقی نسبتوں کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے میں انسانیت کا جو فائدہ ہے، کسی کے بتائے ہوئے طریقے میں انسانیت کا اتنا فائدہ نہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، اتنا فائدہ نہیں بلکہ فرحان صاحب کچھ بھی فائدہ نہیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں 2.5 سال دودھ پلائے، امام شافعی فرماتے ہیں 2 سال دودھ پلائے۔ ان کی دلیل بھی قرآن میں ہے، ان کی دلیل بھی قرآن میں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ہی کچھ اور ہے۔ میں کہتا ہوں حاجی صاحب، اکثر پڑھنے پڑھانے سے بھی تعلق ہے میرا، شریعت کے سمندر میں تمام ائمہ ساحل اور کنارے بیٹھ کر مچھلیاں پکڑ رہے تھے، امام ابو حنیفہ بیچ سمندر میں غوطہ لگا کر موتیاں نکال رہے تھے۔ خیر، کبھی انشاءاللہ تعالی موقع مل جائے تو اور بھی تفصیل سے آپ کے سامنے بات کروں گا۔ میں ذمہ داروں سے جو ہمارے بالکل چہیتے ہیں، یہ آپ تمام علماء سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کے ہر طبقے پر، بچوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، نوجوانوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، پردہ نشین ماں اور بہنوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ مجھے معاف فرما دے اب بوڑھے بھی کسی سے کم نہیں، ان پر بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ 60-70 سال کی عمر ہے، آپل فون ہونا کہتے میرے پاس آتے ہی کیسا میرے پاس آیا کیس، کماتا حضرت میرا بیٹا لاکھوں کے روپے ہے، ایک فون دلا رہا کہتا دیکھو حضرت کئی سارا کیا ہے، بولا کون سا ہونا حاجی صاحب، وہ آئی فون دلاؤ کا نام مولانا۔ جواب سنو مفتی صاحب، میں پوچھا حاجی صاحب کو بوڑھے میاں کو آئی فون چلانے آتا کو بول کر بولے تو انہوں بول رہی اتنے بچے پال ڈالیا کیا آئی فون نہیں چلا سکتا میں؟ تو اب بتاؤ کہ اس زمانے کے بوڑھے بھی تربیت کے محتاج ہیں کہ نہیں ہے؟ اس زمانے کے ہمیں نوجوانہ بول کر بوڑھوں کو بھول گئے ہیں، بوڑھے بھی تربیت کے محتاج ہیں۔ ارے بڑھاپا تو ہر لمحہ موت کی گھنٹی بجاتا ہے، اس عمر میں بوڑھے نماز چھوڑ رہے ہیں، بڑھاپا ہر عمر میں موت کی گھنٹی بجاتا ہے، اس عمر میں تلاوت چھوڑ رہے ہیں، ذکر چھوڑ رہے ہیں، بڑھاپا ہر لمحہ موت کا الارم بجاتا ہے، غیبتوں میں مبتلا ہے، جھوٹ میں مبتلا ہے، بعض بوڑھیاں تو اللہ بچائے زندگیاں توڑنے اور پھوڑنے میں مبتلا ہیں۔ جانے کے دنوں میں کیا کیا ہو رہا ہے، جانے کے دنوں میں کیا کیا ہو رہا ہے، بوڑھے ہوگے کیا میراج گھر رندو، بوڑھا ہوگا، اب سب کچھ بچوں کی تربیت پر توجہ دیکھو، اب زیادہ فکر بچوں کی کرنے کے بجائے ہمارے سفر کی فکر کرنا یہی عقل مندی ہے۔ بوڑھی ہے سمجھاتے رہو، تربیت کرتے رہو، زیادہ بہو کے پیچھے پڑو نہ کو، جمگھنڈی میں بھواں ہی نہیں ماشاءاللہ، اچھا بھواں ہی تو ساسا ہی، ارے اللہ اکبر۔ ہمارے ابا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 رشتے کبھی بدلتے نہیں، ایک داماد ایک ساس۔ میں پوچھا کی ابا؟ نہیں بیٹے، ان لوگوں کے نامات ایسے ہی، ادھر سے لکھے تو بھی ساسس،
ادھر سے لکھے تو بھی ساسی، سین الف سین، سین الف سین، اس کا مطلب یہ سب بدلے، مودی بدل جائیں گا، ساس بدلیں گی نہیں۔ داماد بھی نہیں بدلتا، دال الف میم الف دال، دال الف میم الف دال، داماد۔ پھر ادھر سے لکھو لیفٹ سے، دال الف میم الف دال، نہیں بدلتا۔ آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ کروڑوں روپے کے گھر آئی حاجی صاحب، دودھ ڈالے تو کھیر بن جاتی، ایسے گھر آئی۔ لیکن رشتوں کی عداوتیں کیا، اللہ کی پناہ فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر کے اندر جھگڑا ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ پی او پی کا کام، یہ سیاں، فریجاں، واشنگ مشینہ، صوفے، قالینہ، ماربلاں، ٹائلساں، کیا کی کدھر کی، سب کچھ ہے۔ کیا ہمارے گھروں میں ادب ہے؟ سب ہے ہمارے گھروں میں احترام ہے، سب ہے ہمارے گھروں میں پیار ہے، رشتوں کا لحاظ ہے، محبتیں ہیں ہمارے گھروں میں، سب ہے ہمارے گھروں میں۔ خاموشی ہے ہمارے گھروں میں، زبان میں لگام ہے ہمارے گھروں میں، سب ہے ہمارے گھروں میں۔ کیا صبر ہے ہمارے گھروں میں؟ سب ہے ہمارے گھروں میں۔ کیا درگزر ہے ہمارے گھروں میں؟ سب ہے ہمارے گھروں میں۔ برداشت ہے ہمارے گھروں میں، سب ہے ہمارے گھروں میں۔ ایک دوسرے کو معاف کرنے کا ملکہ ہے ہمارے گھروں میں۔ تو پھر یاد رکھو، ہمارے نگاہوں میں یہ گھر ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول اور اس کے فرشتوں کی نگاہوں میں شیطانوں کے اڈے ہیں یہ۔ ہمارے نگاہوں میں گھر کیا بارہ، کیا بہترین، کیا اچھا ہے بھئی، کیا کمرے ہی بھی، لیکن ہمارے گھروں میں اس سے تو جنگل بہتر ہے، جنگل، اس سے تو جنگل بہتر ہے۔ گھروں کے اندر ادب، پیار، سب کچھ پیدا کرو۔ یہ رحمتوں کے، برکتوں کے، فرشتوں کے آنے کے اسباب ہیں، اسباب۔ تربیتوں کا ایک ماحول پیدا کرو۔ سب تربیت کے اس وقت محتاج ہیں، سب تربیت کے محتاج ہیں، سب تربیت کے محتاج ہیں۔ دو ہی جگہ زمین میں سکون کے ہیں، ایک مسجد، یہ گھر۔ اس کے علاوہ تمام جگہیں ضرورت کے ہیں۔ ضرورت کو جا کر واپس آنے کی جگہ یا تو مسجد یا تو ہمارا گھر۔ اور میں کل بھی ایک جگہ عرض کیا تھا، یہ تمام میرے ساتھیاں بچے گواہ ہیں، مسجد سے زیادہ گھروں سے تعلق پیدا کرنے کا حکم خود نبی دیتے ہیں۔ مسجد کو جاؤ، فرض پڑھو، واپس آ جاؤ، سنتیں بھی گھر میں پڑھو، نوافل گھر میں پڑھو، واجبات گھر میں پڑھو، گھروں کے اندر رہو۔ لیکن آج کہاں ہیں ہمارے گھر ایسے؟ اللہ اکبر کبیرہ، بات بہت دور چلے گئی، مجھے اور بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ ہر عمر تربیت کی محتاج ہے، ہر عمر تربیت کی محتاج ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں 2.5 سال دودھ پلاؤ، دوسرے ائمہ کہتے ہیں 2 سال دودھ پلاؤ۔ ان کی دلیل بھی قرآن، ان کی دلیل بھی قرآن۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام ابو حنیفہ کا کہنا بھی صحیح، دوسرے اماموں کا کہنا بھی صحیح، لیکن قرآن اور اسلام کا خاص قانون ہے، اپنی اولاد کو ضرور دودھ پلاؤ، ضرور دودھ پلاؤ، ضرور دودھ پلاؤ، ضرور دودھ پلاؤ۔ آج میں وہی بیچ میں عرض کیا، پورے ادب اور حیا فکر کے ساتھ مجھے کہنے کی اجازت دو کہ دیکھا دیکھی کتنے حالات خراب ہو گئے۔ ماں کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی محبت اور اللہ کے رحم کی ایک شکل کا نام ہے ماں۔ آج وہی ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے سے باز رہتی ہے، وہی ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے سے، حقیقتوں دودھ پلا دلے تو اس کے حسن میں فرق آتا کتے،
کلر ڈاؤن ہو جاتا کہتے، دبلی ہو جاتی کہتے، اور کیا کیا ہو جاتی کی. میں سارے عالم اسلام کے ماں اور بہنوں تک اس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں، اس معصوم کے رزق کا انتظام اللہ نے تمہارے سینے میں رکھا ہے، اس کے رزق میں مٹی کیوں ڈالتے ہو؟ اگر وہ دودھ تمہارے دودھ کے علاوہ کوئی اور چیز کھانے کے لائق ہوتا تو پھر تمہارا یہ کام بجا ہوتا. ہاں کسی کو کوئی طبعی عذر ہے تو وہ الگ بات ہے، مجبوری ہے تو وہ الگ بات ہے. مجبور ہو کر اگر کوئی گائے کا دودھ پلاتے ہیں مان لو اچھی بات ہے، پاکٹ کا دودھ پلاتے ہیں مان لو اچھی بات ہے، لیکن یہ میڈیکل کے ڈبوں کا جو دودھ پلایا جا رہا ہے ان پاؤڈرز میں کیسے کیسے کیمیکل ملائے جا رہے ہیں معلوم؟ تم کو نہیں ہے وہ بات کی تحقیق جو ہمارے پاس ہے. ان بچوں کے دودھ کے پاؤڈر پر ایسے کیمیکل ملائے جا رہے ہیں، اسی عمر سے بچوں کا ذہن خراب ہو جاتا ہے. کسی شاعر نے کیا کہا؟ طفل میں بو آئے کیوں ماں باپ کے اتوار کی. اب دو کام کرنا منجے، شعر بھی میں پڑھنا، سمجھانا بھی میں. ایک 8 دن سے حاجی صاحب یہ بات میں بولتا آ رہا ہوں، کسی کا فون بج رہا ہے. 8 دن سے نہیں معلوم نہیں تھا، 8 دن سے یہ بولتا آ رہا ہوں میں کہ پارلیمنٹ میں ایک ایم پی ہیں شاعر، اب عمران پرتاپ کڑی صاحب، اب انہوں بھی مودی کو سامنے بٹھا کو اشعار پڑھ رہے ہیں اور مودی کو سمجھ میں نہیں آ رہی اشارہ ہوا. اگر میں ہی رہتا اشعار بھی پڑھتا، انکل کے سامنے سمجھا کو بھی چھوڑتا. اب سب کے سامنے دو کام کرنا، اشعار بھی پڑھنا، سمجھانا. طفل میں بو آئے کیوں ماں باپ کے اتوار کی. سمجھے نہیں تو جاتا سبحان اللہ تو بولو. عورتوں کو زور سے بولنے کی اجازت ہوتی تو اتنا زور سے بولتے پورے جمگھنڈی میں زلزلہ آ جاتا. ان کی آواز بھی پردہ ہے نا. آپا توج پردہ نہیں، تیری آواز بھی پردہ ہے، بلکہ یہ عاجز کہتا ہے تیرا وجود پردہ نہیں، تیرا سایہ بھی پردہ ہے. توج پردہ نہیں، تیری آواز بھی پردہ ہے، تیرا وجود ہی پردہ نہیں، تیرا سایہ بھی پردہ ہے. اللہ اکبر. عاجز یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پردہ بنایا تیرے لیے، تجھے بنایا پردے کے لیے. اللہ تعالیٰ پردہ بنایا عورت کے لیے، عورت کو بنایا پردے کے لیے. مرد کو بنایا طاقت کے لیے، طاقت کو بنایا مرد کے لیے. پردہ بنایا عورت کے لیے، عورت کو بنایا پردے کے لیے. جس عورت کے اندر پردہ نہیں انہیں عورتچ نہیں. جس عورت کے اندر پردہ نہیں انہیں عورت ہی نہیں. یہ شعر بھی ذرا سن لیں. پڑھوں کی نکو کی. ہے گل کے لیے رنگت، رنگت کے لیے پردہ. ہے گل کے لیے
रंगत, रंगत के लिए पर्दा, सीरत के लिए सूरत, सूरत के लिए पर्दा, सीरत के लिए सूरत, सूरत के लिए पर्दा। क्या खूब बनाया है सत्तार हकीकी ने, क्या खूब बनाया है सत्तार हकीकी ने, पर्दे के लिए औरत, औरत के लिए पर्दा, पर्दे के लिए औरत, औरत के लिए पर्दा। अल्लाह करे कि ये बातें औरतों को समझ में आ जाए। कभी पर्दे पर बात करेंगे उलमा जमखंडी के, आपके सामने मुझे आने का मौका मिल गया तो मैं और भी इंशाअल्लाह ताला बातें अर्ज करूँगा। सुभान अल्लाह पर पेश किया। दूध पर बात आ रही थी। तिफल में बू आए क्यों माँ बाप के अतवार की, फारसी में तिफल कहते हैं बच्चे को, अतवार कहते हैं अखलाक को। बच्चे के अंदर माँ बाप के आदत अखलाक कैसे आएंगे? क्यों? तिफल में बू आए क्यों माँ बाप के अतवार की, दूध है डिब्बे का तालीम है सरकार की। बच्चे हमारे डिब्बे का दूध पी रहे हैं और तालीम आ ई ई उ ऊ। मैं उन तालीमात का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन माँओं को चाहे कि अपने बच्चों को ज़रूर दूध पिलाए। कुरान का हुक्म, मेरे पास पूरे सबूत और दलाइल मौजूद हैं। आज सारी दुनिया इस कानून के सामने सर झुका चुकी है, सर झुका चुकी है और साफ कहती है जो माएँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो जाती हैं। और ये बात समझ में आने वाली बात है, अकल में आने वाली बात है। दूध को अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जहाँ दूध रहता है पहले वो दूध फूट जाता है, घरों का भी। क्या हाजी साहब? फिर वो फुटा हुआ दूध इतना बासी हो जाता है, इतना बासी हो जाता है, ऐसी सड़ान पैदा होती है और ऐसे कीड़े पैदा हो जाते हैं। कभी तजुर्बा करके देखो। दूध बहुत नाजुक चीज़ है, दूध है ना, बहुत नाजुक चीज़ है। इसके वास्ते घरों में अगर शाम में दूध बाकी होता तो फ्रीज के पैदा होने से पहले बराबर घर की औरतें दूध गर्म कर को सोमा बोलकर बोलते थे। क्या जी साहब? ये सब बातें हम ना आपको मालूम है, ये बच्चों को क्या मालूम है। इनका दौर तो फ्रीज का दौर चल रहा है, हमें फ्रीज से पहले पैदा हुए सो, ये बच्चे फ्रीज के बाद पैदा हुए सो। एक ज़माने में कितनी फिक्र करते थे दूध की, दिन में 3-4 मरतबा गर्म करते थे। गर्मियों के सीजन में तो और भी फिक्र करते थे, क्योंकि दूध बहुत नाजुक लिक्विड है, जरा गफलत करेंगे खत्म हो जाता है। तो वही दूध माँओं के छातियों में अगर उसका इस्तेमाल बच्चों के पीने की शक्ल में ना हो तो फिर क्या होगा? बीमारियां पैदा हो जाएंगी। आज
यूरोपीय ममालिक के अंदर बराबर इलाज अपने इल्म के तजुर्बे को सामने रखकर नहीं दिया जा रहा है, मोहम्मद की सुन्नतों को सामने रखकर दिया जा रहा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सामने रखकर दिया जा रहा है। अब असल बात पर आ जाओ। इतने लंबे अरसे के बाद, वक्त के बाद मैं मौजू लेकर आ रहा हूं कि इंसान जब दुनिया से जाता है दो चीजें लेकर जाता है, एक ईमान, एक आमाल। लेकिन आमाल जिसका दारो मदार ईमान पर है, अगर ईमान नहीं है तो फिर कोई अमल कबूल भी नहीं, उसका अजर भी नहीं। आज दुनिया की तमाम तकरीबन कौमें, दुनिया की तमाम तहजीबें और दुनिया के तकरीबन ममालिक और दुनिया के तकरीबन फील्ड्स अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर बग़ैर ईमान के आ रहे हैं, अमल कर रहे हैं, बाकायदा सजदों की तरह सजदे हो रहे हैं घरों के अंदर। अल्लाह अकबर। इस पर अगर मैं बोलूं तो इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल का दामन थाम कर 3-4 घंटे का सबक तो इस आजिज़ के पास मौजूद है। किताबें हैं नहीं, सुन्नत नबवी जदीद साइंस, अगर हो सके तो उठाकर पढ़ो, खरीदो मेरी माएँ और बहनें, अरबी किताबें खरीदो। कुरान तो है आपके पास, इसके अलावा दीनी किताबें जो हमारे उलमा ने सादे सीधे अंदाज से लिखा है, जैसे थानवी ने भी हिस्ट्री ज़बर लिखा, हज़रत शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फ़ज़ाइल आमाल लिखे, मुंतखब अहादीस का भी ज़ख़ीरा है, और भी दीनी किताबें हैं। औलिया किराम के क़ुदवात को तहरीर की शक्ल पर लेकर आए हैं। इन्हीं किताबों में से एक किताब सुन्नत नबवी और जदीद सही 2 जिल्दों के अंदर है। इसके अंदर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को साइंस के दायरे में पेश करके उसके फ़ायदे बयान किए गए। लेकिन अमल करे तो क्या हुआ? ईमान हो तो अमल कबूल, ईमान नहीं तो अमल कबूल नहीं। एक गैर मुस्लिम पूरी रात नमाज पढ़े, अल्लाह सवाब देखना तो दूर की बात, नज़र भी नहीं डालते। रमज़ान के महीने में कितने गैर मुस्लिम रोज़ा रखते हैं? कितने गैर मुस्लिम रोज़ा रखते हैं? और कितने गैर मुस्लिम इफ्तार का इंतज़ाम तक करते हैं, सदका व खैर खैरात भी करते हैं गैर मुस्लिम। बाज़ गैर मुस्लिम तो मुसलमानों से भी ज़्यादा सदक़े पर अक़ीदा रखे। अगर मक्के मदीने में गैर मुस्लिमों को जाने की इजाज़त होती तो कई लाख सेकुलर गैर मुस्लिम हैं जो सिर्फ देखने नहीं, अक़ीदत के साथ आज भी जाने तैयार हैं, चूँकि क़ानून है ना जाने का। जब मैं पहली मरतबा हज को गया, हाजी साहब तवज्जो चाहता हूँ, गोरीपाड़िया में जहाँ खिदमत करता हूँ, और 2004 में मैं जब हज को गया पहली मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, और उस ज़माने में हज को पूरे शान के साथ जाते थे, एहतमाम के साथ जाते थे, माफ़ी मांग कर जाते थे, रोते पलाते जाते थे। अब कहाँ है वलीमे का नौशो, दूसरे दिन सास के घर को कैसे सका जा रहा है। सही नॉर्मल क्या कि माफिया मांगते थे, गले लपट लपट कर रोते थे, गलती सामने वाले की रही तो भी खुद माफ़ी मांग कर अपने आमाल को साफ करके, आहा आज तो हम जैसे गुनहगार वहाँ जाकर साफ होकर आते हैं। पहले ज़माने में हमारे बड़े साफ होकर वहाँ जाते थे। कहाँ है वो? अब वो चर्चा हुआ मोहल्ले में कि हमारे ख़तीब साहब हज को जा रहे, ख़तीब साहब हज को जा रहे, और वहाँ के गैर मुस्लिम भी मेरे दोस्त अभी भी हैं। तो एक मारवाड़ी जो कपड़ों का ज़र ज़ेवर होता ना, वो सोना निकालते हो कपड़ों से, वो पुराने कपड़ों से, वो कुछ है वो मेरे दोस्त के दोस्त हैं। वो उनको भी जब मालूम हुआ, मैं जुमा पढ़ा कर खाना खाकर उनके दुकान में बैठकर चाय पीकर बाद में मैं घर जाता था। एक दोस्ताना ताल्लुक़, तो उन्हें भी आता था, बैठता था, दोस्ती उससे भी हो गई हमारी। जब उसे मालूम हुआ तो उसने मुझे दावत दी।
गुरु जी आप एक मरतबा हमारे घर को आइए, आप तो मक्का जाते हैं। ये क्या आवाज़ कर रहे हैं? मक्का जा रहे हैं आप? मैं बोला ज़रूर आऊँगा। गैर मुस्लिमों की दावत कबूल करना ये भी सुन्नत है। प्यारे आका हदिया भी लिए, तोहफ़ा लेते थे गैर मुस्लिमों का, समझ में ये बात। लेकिन वो हदिया लेना जो हमारे शरीयत में जायज़ है। दूध दिया तो लेना जायज़ है, गैर मुस्लिम शराब दिया तो माना तुम्हें मेरी तकरीर रखदाल को मुजम्मिल साबित बोले सो जायज़ है, बोल को मेरा जनाजा उठाओ नको। समझ में आई बात है। तो मैंने उसकी दावत की, तो उसने उस वक़्त 2004 में हाजी साहब 50,000 रुपये का कट्टा मुझे ला कर दिया। कहा कि गुरुजी ये हमारी तरफ से मक्के को दे दीजिए। अब उसकी अकीदत देखो क्या है। इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मक्के मदीने को अगर जाने की इजाज़त होती, लाखों सेकुलर साफ दिल वाले पूरी अकीदत के साथ जाते। अल्लाह ने लगा दिया ब्रेक, कहा यहाँ आकर मानना नहीं, मान कर आना। आने के बाद मान ही जाएगा, आकर मानना कमाल नहीं, मान कर आना कमाल है। कमाल इस बात पर है। मैंने कहा कि क्या करना है इसका? 50,000 रुपये आप एक काम कीजिए, हमारी तरफ से यहाँ दे दीजिए। मैंने कहा कि बाबा हमारा मक्का जो होता है वहाँ जाकर लोग देते नहीं, वहाँ जाकर लोग लेते हैं। तुम ये 50,000 रुपये अपने पास रखो, यहाँ के गरीबों में तकसीम करो, हम वहाँ जाकर आपके लिए बहुत कुछ मांग कर लाएंगे। समझ में आई बात है? हमारे आमाल पर भरोसा करने वाले करोड़ों गैर मुस्लिम हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं आमाल का, क्योंकि अमल का दारो मदार ईमान पर है। ईमान पर अमल का दारो मदार आपा जमखंडी की ईमान पर आमाल का दारो मदार है। अब आगे एक बात सुनो, और पूरे ईमान का दारो मदार ईमानी अकाइद पर है। अकीदे सही हो, ईमान सही, ईमान सही है, आमाल कबूल है। मुहर्रम का महीना हमारे ईमान की धज्जियां उड़ रही हैं। कोई खुलकर ईमान का मजाक कर रहा है, कोई छुप कर ईमान का मजाक कर रहा है, कोई खुलकर ईमान के खिलाफ, कोई छुप कर ईमान के खिलाफ। क्या मुहर्रम आता है हमारा ईमान कांपने लगता है। क्या मौलाना? हमारा ईमान तो इस वक्त, हमारा ईमान ये कह रहा है क्या ही अच्छा होता, क्या ही अच्छा होता 12 महीने नहीं 11 महीने होते। इस वक्त हमारा ईमान कह रहा है, हमारे अकीदे कह रहे हैं क्या ही अच्छा होता मुहर्रम में हजरत हुसैन शहीद न होते। अकीदे इतने ख़राब कर लेते हैं मुहर्रम के महीने में। अल्लाह करे कि वो अकीदों की बू बास भी आपके इलाके में ना हो, लेकिन मैंने 2-3 झलक यहाँ भी देखे हैं। वो झलक देखने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ ऐसे गलत अकीदों में यहाँ के लोग भी मुब्तला हैं। मुहर्रम का महीना मुक़द्दस महीना है, मुहतरम महीना है। कुरान कह रहा है इन्ना इद्दत अश्शुहूरी इंदल्लाहि 12 शहरा अर्बअतुन हुरुम। 12 महीने अल्लाह ने बनाए हैं, उसमें से 4 महीने हुर्मत वाले, अजमत वाले, फजीलत वाले। शव्वाल, जुल्क़ायदा, माफ़ करना, जुल्क़ायदा, जुल्हिज्जा, मुहर्रम, रजब। 4 महीने
حرمت والے مہینے قرآن کہتا ہے، اور آج کا مسلمان اور مسلمانوں میں عورتیں اس مہینے کو منحوس سمجھتی ہے، سمجھتی نہیں سمجھتی، گھراں نہیں لیتے کہتے، دکانہ نہیں کھولنا کہتے، رشتے نہیں ہونا کہتے، پھر کھانے بھی کھاؤ نو کو، کھاؤ نو کو کھانے۔ محرم کا شادیوں سے کیا تعلق ہے؟ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے حضرت حاجی صاحب؟ محرم کے مہینے میں شادی کرنا ناجائز ہوتا تو پھر پیارے آقا اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح محرم میں نہ کرتے۔ 3 قول ہیں سیدہ فاطمہ کے نکاح کی تاریخ پر، اس میں سے ایک قول محرم کا مہینے کا بھی ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں یہ ضروری بات نہیں ہے، موقع مل جائے تو ضرور عمل کرے۔ جن بچے اور بچیوں کا نکاح محرم میں ہوتا ہے، نکاح کے صدقے اللہ تعالیٰ اولاد کے جو فیصلے کرتے ہیں، ان بچوں میں حضرت حسین کی شہادت کا صدقہ آ جاتا ہے، اثر پڑتا نہیں پڑتا۔ محرم کا مہینہ اگر العیاذ باللہ منحوس ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ و علی کو حسن اور حسین جیسے بچے دیتا۔ میری مائیں، 2-3 منٹ میں بات ختم کرتے ہوئے ایک درد پیش کرتا ہوں۔ غلط عقیدوں میں مبتلا مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں، ہے نہیں؟ مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں غلط عقیدوں میں، وہم میں، توہمات میں۔ ہر لائن میں دیکھو عورتوں کے عقیدے ملیں گے، ہر لائن میں عورتوں کے عقیدے، یہاں تک کہ رشتہ دیکھتے ہوئے لڑکی کے بارے میں بھی غلط عقیدوں میں عورتیں سے مبتلا ہی سو۔ میرے پاس بھی کچھ لوگ آتے ہیں، حضرت بچے کا رشتہ تھوڑا نہیں کونتی بھی تمہارے دوستہ میں رہا تو دیکھو حضرت، بچی کا رشتہ ہوتا نہیں کونتی بھی تمہارے دوستہ میں رہے تو دیکھو حضرت، بول کر ارے ایک آدمی ذرا مشہور ہو جاتا ہے، اس کی دوست احباب کی سرکل زیادہ ہو جاتی ہے، میں وہ کام کا آدمی نہیں جو پیسے لے کو رشتے لگانے والا، کبھی کبھی ایسا دوستوں میں ہو جاتا ہے۔ تو ایک صاحب بولے کہ حضرت ایک رشتہ دیکھو نا حضرت، بول کر اتفاق سے میں ایک دوست کی بیٹی کے بارے میں مجھے معلوم ہوا تو میں نے اس صاحب کو بھیجا کہ ایک کام کرو بھی، فلاں جگہ پر بچی ہے کہتے، پڑھی لکھی ہے کہتے، اچھی بھی ہے کہتے، جا کو دیکھو، راضی کا سودا گڑ سے میٹھا، میں بھیجا بول کو کر لینا ضروری نہیں نا، جا کو دیکھو، پسند آ گئی تو کر لیو۔ اب انہوں جا کر دیکھے، گھر والے عورتوں کو بلا لو، کوئی عورتیں اللہ 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 اللہ، جا کو دیکھ ڈالے۔ اس کے بعد آنے کے بعد ملت نہیں، 1-2 جمعہ مجھے تبھی ڈاؤٹ آیا ان کو پسند آ کو نہیں ہے بچی۔ بعد میں پھر آئے کی حاجی صاحب نہیں حضرت تو دیکھے جا کو ہمارے گھر والی کو پسند نہیں آیا، بیٹے کو دری سے رشتہ گھر والی کو پسند نہیں آیا، کہ نانی کو پسند آیا، کسی کی نہیں پسند آیا، کئی کو بھی پسند نہیں آیا۔ چھوکری کالی تھی کیا؟ نہیں حضرت گوری تھی۔ گھر برابر نہیں تھا کیا؟ گھر بھی برابر تھا۔ آثار دینے کے نہیں تھے کیا؟ سمجھے؟ اشارے دینے کے نہیں تھے کیا؟ نہیں حضرت وہ تو ضرورت ہی نہیں حضرت۔ پھر کئی کو بھی پسند نہیں آئے۔ نہیں حضرت، بچی کے دانتوں کے بیچ میں سوراخاں ہیں، 2 دانت کے بیچ میں سوراخ ہے نہیں کیا؟ بھی تم نہ بھی ہے نہیں کیا؟ بھی سب کے دانتوں میں نا، وہ بچی کے دانتوں کے بیچ میں سوراخ، کیا تعجب کی بات ہے؟ نہیں، ہمارے نانی بولے جو بچی کے دانتوں کے بیچ میں ہولز سوراخ ہوتے ہیں اس کے شوہر کی کمائی میں برکت نہیں رہتی کہتے۔ یہ داتا کے ہول کو بھی کھلے ہوئے تو شوہر کی
کمائی کی برکت کو کیا تعلق ہے؟ ایسے عقیدے خالی بیان کے نہیں، گھروں کے عقیدے یہ کوسی ہوئی بچی کے پاواں کے انگلیاں پھیل کر رہے، وہ بچی گھر میں ٹکتی نہیں کہتے واہ 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 واہ، کوست کتابہ پڑھتی کی انہیں معلوم نہیں ہوا، کس کا بیان سنتی کی؟ میری ماں، پوری تقریر کا نجے اور تمہارے سامنے میں 2-4 جملے میں پیش کرتا ہوں۔ دنیا سے جانا ہے تو 2 ہی چیزیں لے کر جانا ہے، ایمان و اعمال۔ اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے اور ایمان کا دار و مدار عقائد پر ہے۔ میں پہلا سبق آپ کو دینا چاہتا ہوں اور یہاں بیٹھے ہوئے مولانا سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں، دیگر علماء تک بھی یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ اب امت کے عقیدے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور عقیدوں کے پیچھے آپ کو سن کر تعجب ہوگا، یہودیت اور عیسائیت زبردست محنت کر رہی ہے، زبردست محنت کر رہی ہے عقائد کے پیچھے۔ عقیدے اچھے رکھو، محرم کا مہینہ ہے الحمدللہ، عظمت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے۔ منگل کو روزہ رکھو، چہارشنبے کو روزہ رکھو، یا چہارشنبے کو روزہ رکھو، جمعرات کو روزہ رکھو، گھر کے اندر اچھا پکاؤ، کیونکہ مردوں کو تو یہاں تک کہا گیا کہ جو مرد محرم کے 10ویں تاریخ کو اپنی طاقت کے مطابق گھر والوں پر اچھا کھلانے کا، اچھا پہنانے کا انتظام کرتا ہے، اس دن کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے سال برکتوں کا فیصلہ کرتے ہیں۔ بس اتنا اچھا کھا لیے، اچھا پی لیا، ہوگا روزہ رکھے، افطار کر لیے، ہو گیا، کوئی خاص عبادت بھی نہیں ہے۔ اگر نمازوں کے بعد دعا کرنا چاہتے ہیں تو اے اللہ، آج کے دن آپ نے اپنے انبیاء کے بارے میں جو اچھے اچھے فیصلے کیے ہیں، ان فیصلوں کا واسطہ ہمارے لیے بھی آپ اچھے فیصلے فرما دیں۔ یہ واسطے کی دعا کر لیجئے، ہو گیا قصہ ختم۔ روایات میں آتا ہے نہیں، موسیٰ کو نجات اسی مہینے اور اسی دن ہوئی، دریائے نیل سے بچایا، اور ہم بھی اس وقت دریائے نیل ہی سے گزر رہے ہیں اور ہمارے پیچھے بھی فرعون پڑے ہوئے ہیں۔ دریائے نیل سے پار نہیں ہوئے، ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ، ایمان مضبوط، اعمال کا دامن مضبوط رہا، دریائے نیل سے پار ہو جائیں گے، ورنہ وہی حشر ہوگا جو فرعون کا ہوا۔ نانا نمرود میں بھی ہم ہیں اب اس وقت۔ اس زمانے کے نمرود ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار کو گلزار بنایا، ہم دعا کریں کہ اللہ ہمارے ماحول کے نار کو بھی تو گلزار بنا دے۔ بس ہو گیا قصہ ختم۔ وہ کیا کی کرنا، کدھر کی کرنا، شادیاں نہیں کرنا، دکانہ نہیں کھولنا، اور اس میں الگ ہے نا، شادی نہیں کرنا تو نہیں کرنا، جن کی شادیاں ہوئی ان کو بھی الگ کر کو رکھو، مرتے ہیں۔ ہر جگہ یہ عقیدے اہل سنت والجماعت کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ عقیدے قرآن اور حدیث کے مطابق رکھو، ایمان کی پوری حفاظت کرو، اعمال میں سے کسی عمل کو نہ چھوڑو۔ عورتوں سے خاص طور پر گزارش ہے کہ تم پردے کے ماحول میں رہو، نمازوں کی پوری پابندی کرو، شادی نہیں ہوئی تو ماں باپ کی پوری اطاعت اور فرما برداری کرو، شادی اگر ہو گئی تو شوہر کی پوری اطاعت اور فرما برداری کرو۔ تمہارا گھر ماں باپ کا گھر نہیں، شادی ہو کر جن گھر کو گئے وہ تمہارا گھر ہے۔ حلال حرام کا پورا خیال کرو، وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتے رہو، ذکر کرتے رہو، دعا کرتے رہو۔ میرے پاس ہزاروں واقعات ہیں جو مردوں کے مسائل گھر کی عورتوں کے دعاؤں سے حل ہو گئے۔ آج کرنے والی ہے دعا،
व्यापारी नहीं होता बोल कर शौहर बोले तो आओ फलां जगह पर एक कामिल है, मैं बुला लोग जाता हूँ बोलकर बोलती। तुम्हें फिक्र करो नको जी, मैं तुम्हारे वास्ते आज तहज्जुद पढ़ को दुआ कर तुम बोलकर बोलने वाली कोई सी भी औरत घर के अंदर है? खर्ज अदा नहीं होता जी, तुम्हें फिक्र करो नको। तुम्हें भी नमाज की पाबंदी करो, मैं भी नमाज की पाबंदी करता हूँ। खर्ज अदा होने की नबी ने एक दुआ एक सहाबी को दिए हैं, वो सहाबी को नहीं पूरी उम्मत को दिए हैं। मैं भी वो दुआ कसरत से पढ़ता हूँ, तुम्हें भी वो दुआ कसरत से पढ़ो। इतना भरोसा और तसल्ली देने वाली बच्ची है हमारे घरों में। व्यापारी नहीं होता, तुम्हें क्या भी फिक्र करो नको जी। तुम्हें 10 रुपए कमा ले कराओ, उसके अंदर जिंदगी गुजार तो मैं बोलकर तसल्ली देने वाली बच्ची है घर के अंदर हमारे। कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मरकर जन्नत को जाना कमाल नहीं, जिंदगी ऐसी करो कि जिन घरों में तुम हो उसी घरों में जन्नत का मजा मिल जाए। मरने के बाद इंशाअल्लाह ताला नबी की सिफारिश मिलेगी, अल्लाह का फजल होगा, जन्नत जाएंगे। कमाल वहाँ नहीं, कमाल जीते जी जन्नत के मज़े हासिल करना। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी ज़िंदगियाँ हम तमाम को अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लकल हम्दु लक शुक्रिया अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़ी दीनिना व दुनियाना व अहलिना व मालिना। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना ज़ुनूबना व वस्सिअ लना फ़ी दारिना व बारिक लना फ़ी रिज़्क़िना। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।